السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے اور دنیا کے مشہور ڈیمز میں سے ایک تربیلا ڈیم کے بارے میں۔ یہ ڈیم نہ صرف بجلی پیدا کرتا ہے بلکہ ہماری زراعت اور معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تربیلا ڈیم خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں دریائے سندھ پر واقع ہے۔ یہ ڈیم 1976 میں مکمل ہوا اور اسے دنیا کے سب سے بڑے مٹی سے بنے ڈیمز میں شمار کیا جاتا ہے۔ تربیلا ڈیم پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے ملک کی کئی حصوں میں روشنی ہوتی ہے۔ زراعت میں کردار: یہ ڈیم پانی کو ذخیرہ کر کے نہروں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور کسانوں کو فائدہ ملتا ہے۔ تربیلا ڈیم دنیا کے بڑے ڈیمز میں شامل ہے۔ اس کی جھیل بہت وسیع ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت تربیلا ڈیم کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیم میں مٹی سلٹ جمع ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے، جس سے اس کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ تربیلا ڈیم پاکستان کی ترقی کا ایک عظیم نشان ہے۔ اگر آپ یہ معلومات پسند کرتے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور باقی میں آپ کو اس تربیلا ڈیم کے راستوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہری پور سے ہم راولپنڈی اسلام آباد سے نکلے اور تربیلا ڈیم تک کا راستہ ہمیں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگا۔ 2 گھنٹے کا ہری پور کا راستہ ہے اور وہاں سے آگے مکمل اس تربیلا ڈیم تک 2 گھنٹے اور لگے، تو جس سے یہ راستے اور اس کے جو راستے ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ یا آپ کارپیٹڈ سڑک بھی دیکھ سکتے ہیں، کارپیٹڈ سڑک ہیں یہاں کی، اور آبادی کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو خوبصورتی یہ ہے کہ سارا سرسبز علاقہ ہے یہاں کا۔ اور ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی گئے جس کا نام گندف تھا، اور یہ گندف کے اندر یہ والا جو دیکھ سکتے ہیں یہاں کے ساتھ ساتھ یہ تربیلا جھیل ہے، اور موسٹلی جو لوگ ہیں یہاں کے وہ یہاں کے اس جھیل سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو جھیل ہے اس جھیل کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ فصلیں لوگوں نے اگائی ہوئی ہیں اور اس سے ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو مزید اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کے جو پانی ہے وہ ان لوگوں نے کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پانی جب آتا ہے تو ہم نے فصلیں جو ہیں وہ اس سے پہلے کاٹ لی جاتی ہیں۔ تقریباً جو پانی کا بہاؤ ہے وہ جون جولائی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس سے کیونکہ گلیشیئرز وغیرہ جب پگھلتے ہیں، دریائے سندھ کا جو بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تو یہاں کا بھی جو بہاؤ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی فصلیں پہلے سے ہی کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں کے ساتھ اگر ہم آپ کو دکھاتا چلوں کہ پانی کے ساتھ تھوڑا سا صحرا جیسا سامان بھی بنا ہوتا ہے، اور لیکن بہت عمدہ اور خاص طور پہ ٹورسٹ کے لیے یہ بہت اہم جگہ ہے۔ آپ لوگ یہاں لازمی وزٹ کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ انفارمیٹیو ویڈیوز تھی، یا اس میں کیا کمی تھی، یہ تھوڑا سا بھی آپ بتائیں۔